بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، حیدر جعفری 2019 کے ذائچوں کی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، ذائچوں پہ بات کرنے سے پہلے ہم آپ سے وہی ریکویسٹ کریں گے، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے. چونکہ ویسے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، آپ کی محبت ہمیں مل بھی رہی ہے، آپ کی آراء ہمیں مل رہی ہیں، ہم اس کے لیے بہت زیادہ آپ کے شکر گزار ہیں. لیکن ہم آپ سے پھر یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی فہم سپورٹ کی ضرورت ہے، اور آپ ہمارے چینل کو اسی طرح لائک کرتے رہیے، بیل بٹن پش کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں. ناظرین، اب ہم بات کریں گے کینسر کی. تو کینسر کے 2019 کے ذائچے کی بات کرنے سے پہلے ہم کینسر کا ذرا اوور ویو ڈسکس کر لیں کہ کینسیرین پرسنالٹیز ہوتی کیسی ہو. عموماً کینسیرین پرسنالٹیز جو ہیں ان کا جسم کو زیادہ بڑا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بہت براڈ جیسچرز نہیں ہوتے، لیکن جسم ان کا مضبوط ہوتا ہے، ویل بلڈ ہوتے ہیں لیکن براڈ جیسچرز نہیں ہوتے. عموماً ان کے جو چہرے کا فیشل سٹرکچر ہے وہ سرکولر یا گول جو ہے وہ چہرہ ہوتا ہے ان کا. نین نقش ان کے جو ہیں وہ جیسے ہم نے کہا براڈ جیسچرز، براڈ نین نقش نہیں ہوتے، تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں. آواز عموماً کینسیرینز کی نازک ہوا کرتی ہے. ڈارک براؤن بال ان کا خاصا ہے، ڈارک براؤن بال ہوتے ہیں، صحت ٹھیک ہوتی ہے. لیکن ان میں جو سب سے زیادہ پرابلم جو ان کے سٹرکچر میں پرابلم پائی جاتی ہے، ان کے دانت نازک ہوتے ہیں، اور دانت عموماً وقت کے ساتھ جو ہے وہ گرنا شروع کر دیتے ہیں یا خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. عموماً چونکہ ویل بلڈ ہوتے ہیں تو ان کی چھاتی ان کے باقی جسم کی نسبت زیادہ چوڑی ہوتی ہے. بلڈرز، باڈی بلڈرز یہ بہت اچھے ہوتے ہیں. کینسیرین کی اپیرنس یا گڈ لکنگ وائز ان کا جو اب ہمیں جس کو ڈسکس کر لیں تو یہ 7th گڈ لکنگ سٹار ہے، یعنی 12 میں سے 7واں گڈ لکنگ سٹار ہے. یہ لوگ چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھنے والے ہوتے ہیں. اگر ان لوگوں کے اوپر پلاننگ چھوڑ دی جائے تو پلانر بہت اچھے ہوتے ہیں. فینٹیسیز میں رہتے ہیں، چیزیں بہت ساری جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ پروفیشنل بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. خیر، بیماریوں کے حوالے سے اگر ان کا اوور ویو کر لیں تو عموماً میدا اور ہاضمہ، ڈائجسٹو سسٹم اور سٹمک یہ ان کا سینسٹیو ہوتا ہے، موسٹلی سینسٹیو ہوتا ہے. چیسٹ ڈیزیز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ ٹینڈنسی جس چیز کی پائی جاتی ہے وہ ہے اوبیسٹی، یعنی ان میں موٹاپے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. جب موٹاپے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ بیماریوں کے اثرات بھی ہوتے ہیں. یہ 12 سٹار میں سے 6th ہیلدی سٹار ہے، یعنی 12 میں سے 6 نمبر کے اوپر ہے یہ ہیلدی سٹارز میں. پروفیشنز کے حوالے سے ان کی بات کر لیں تو ہوتے تو یہ پروفیشنل ہیں، اپنے کام کو سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کے اندر ایک ایگو سم ٹائم ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے، یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے کام کے ساتھ کچھ زیادہ پھر کوئی کیا کہتے ہیں جسٹیفیکیشن نہیں کر سکتے. HRM میں، ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں یہ بہت کمال کے لوگ ہوتے ہیں. پیٹ سروسز میں یہ بہت کمال کے لوگ ہوتے ہیں. چلڈرن اینڈ چائلڈ کیئر، اسکولز، مونٹیسوریز، بہت سارے بہت اچھا بزنس چلا سکتے ہیں. دے آر ویری گڈ فارمرز، دے آر ویری گڈ گارڈنرز. وکیل بہت اچھے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی آپ سمجھ لیں کہ جو NGOز میں یہ کام کرنے کے بہت کمال ان کے اوپر ٹینڈنسی ہوتی ہے. پروفیشنلزم کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو پروفیشنلزم کے حوالے سے 12 سٹارز میں یہ 6 نمبر پہ موجود ہوتے ہیں.
2019 کے ذائچے کی بات کر لیں تو اس کا 2019 کے حوالے سے کینسیرین کا اوور ویو بتا دیں تو جیسے ان کا جو ایلیمنٹ ہے وہ واٹر ہے، پانی. تو پانی کے ساتھ ایک یہ ہے کہ پانی فلو کے ساتھ بہتا ہے، پانی جس ماحول میں ہو اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، یہ ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے ماسٹر ہوتے ہیں. ایک ان میں اور جو ہے وہ ہے کہ جب تک یہ کسی سچویشن میں بالکل پھنس نہ جائیں یہ اپنی فل ایفرٹس نہیں دیتے، لیکن جب یہ کسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں پھر اپنے فل ایفرٹس دیتے ہیں تو یہ اتنا اچھا کام کر سکتے ہیں کہ جو عام دنوں میں عام لوگ نہیں کر سکتے. They can create miracles. 2019 کے حوالے سے ان کے لیے جو کلر موسٹ سوٹیبل ہے وہ لائٹ شیڈ بلو کے، لائٹ شیڈ گرین کے، اسکائی بلو، لائٹ گرین، گرین کلر. یہ جو لائٹ شیڈ ہیں، ڈارک شیڈ ان کو بالکل راس نہیں آئیں گے. 2019 میں لائٹ شیڈ بہت اچھے ہیں. اگر یہ 2019 میں کچھ جیم پہننا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بہترین ہوگا پرل، اوپل اور مون سٹون. اس میں ایک چیز ہے کہ ان کے لیے یہ جو فیمینٹی یعنی فیمنزم یا ان کی جو خواتین ہیں ان کے لیے یہ سال سب سے زیادہ اچھا سال ہے کیونکہ یہ فیمینٹی کو پرووک کر رہا ہے، فیمنزم کو پرووک کر رہا ہے، یہ فیمیلز کو اسٹرانگ کر رہا ہے. یہ 2019 کینسیرین گو کہ ان کا جیسے ہم نے بتایا کہ پیٹ سے ریلیٹڈ لوور ابڈومن، خاص طور پہ لوور ابڈومن ان کا ویک ہوتا ہے. سیکشل آرگنز جو ہیں وہ ان کے جو ہے وہ جلدی اثر قبول کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ کامن ڈیزیز ان کے سیکسول آرگنز میں ڈس فنکشنز ہیں. یہ ان کی ویکنیس سمجھ لیں، ان کو اس کے لیے احتیاط کرنی پڑتی ہے. 2019 میں خیر یہ کوئی اتنی بڑی بیماریوں کے چانسز نہیں ہیں، وہ جب ہم ہیلتھ کا ذائچہ بیان کریں گے تو ہم بات کر لیں گے. 2019 میں جو ان کو سب سے زیادہ سوٹیبل میٹل رہے گی وہ چاندی ہے. کوئی چاندی کی بریسلیٹ، چین، انگوٹھی چاندی کی وہ پہن لیں. سینسٹیو بہت ہے 2019 میں، یہ سینسٹیوٹی بڑھے گی، حساس ہیں، کسی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتے، کسی کی پریشانی نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ کو تھوڑی بہت کوئی ایسی بات کر دے جس کے اوپر غصہ یا نہ بھی دیں تو چل سکتا ہو، لیکن یہ اس کے اوپر پورا جو ہے وہ اپنا غصہ شو کرتے ہیں یا اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں. سینسٹیو ہے، برداشت نہیں کرتے. تو سینسٹیوٹی کو اگر کنٹرول کر لیں تو بہتر ہے. 2019 کے حوالے سے بہترین جو ان کے گھر میں ان کو پودا یا پلانٹ یا سب کو زیادہ سوٹ کرے گا وہ کرے گا منی پلانٹ. کوشش کریں منی پلانٹ پانی میں لگا لیں، یعنی گملوں میں تو لگا ہی ہوتا ہے لیکن پانی کی بوٹلز میں لگا کے ارد گرد رکھ لیں، بہت اچھا ہوگا. یا جیسمین فلاورز، گل یاسمین جسے کہتے ہیں. چاند کی 16 تاریخ اور 18 تاریخ ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اہم ہے. 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کریں. 2019 کے حوالے سے دن ان کا پیر نمبر 2 یعنی لکی نمبر 2 اور ان کو جو لکی الفابیٹ ہے وہ ایچ ہے. 2019 میں ان کو جو بیماریاں لگنے کے چانسز ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے یقیناً کہ بیماریاں ہوں گی، چانسز ہیں چونکہ آرگن سینسٹیو ہو جاتے ہیں. بالکل ویسے ہی کہ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ چاند، سورج اور دوسری شعائیں جو ارد گرد سے زمین کے اوپر اثر کاری ہوتی ہیں انہی کی کیمیکل ایکویشنز کی وجہ سے مختلف معدنیات بنتی ہیں زمین کے اندر، زمین کی تہوں کے اندر. وہ شعائیں کیمیکل ایکویشنز کرتی ہیں اور معدنیات کو خلق کرتی ہیں، معدنیات بناتی ہیں. جتنی منرلز ہیں ساری، انسان کی باڈی میں بھی منرلز ہوتی ہیں.
انسان کی باڈی میں بھی وہ نیچرلی پیدا ہوتی ہیں، انسان کی باڈی بھی اس کو ریئیکٹ کرتی ہے، انسان کی باڈی کے اندر فوبیاز بھی اسی وجہ سے بنتے ہیں، خیالات، لائکنگ ڈس لائکنگ ساری کی ساری اسی ایکویشن کی وجہ سے بنتی ہے، یہ جو ریڈیشنز آسمان سے ارد گرد سے آ رہی ہوتی ہیں، یعنی پوری دنیا میں صرف ریڈیشن ہے، فرام دا یونیسیلولر ٹو دا گلیکسیز ایک ہی سسٹم ہے، جیسے سیل کے اندر یا مالیکیول کے اندر اس کے نیوکلیس کے گرد الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، یا سیل کے اندر اس کے جو نیوکلیس کے گرد باقی جو دیگر چیزیں گھومتی ہیں، اس وجہ سے اس کا ایک ہے، اسی طرح اسی کی ایک بڑی ڈپیکشن سولر سسٹم، گلیکسیز، ملکی ویز، یہ ایک ہی چیز طرح کا سسٹم ہے۔ سو اس کی وجہ سے انسان کے اندر بیماریاں بنتی، چیسٹ ڈیزیز چانسز ہیں، اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کیا ریپروڈکٹیو آرگنز، زنانہ اور مردانہ مخصوص امراض 2019 میں ہونے کے چانسز ہیں، احتیاط کر لیں، اس کا بہت ضروری ہے، احتیاط کر لیں۔ سٹمک اپسٹ رہ سکتا ہے، کوئی گردوں سے یا یورینری ٹریک انفیکشن ٹائپ کی کوئی چیزیں، یعنی پیشاب کی تکلیف وغیرہ ہونے کے چانسز ہیں۔ کوئی بڑی بیماری تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ 2019 میں نہیں ہوگی، لیکن چھوٹی چھوٹی اگر زیادہ ہو جائے تو وہ تنگ کرتی ہیں۔ ڈائٹ کے حوالے سے بہترین ڈائٹ سیب، تربوز، انگور اور دودھ۔ 2019 میں سیب، تربوز، انگور اور دودھ بہترین ڈائٹ ہے جو آپ کو بہت سوٹیبل رہے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری چیزیں مکس کر لیں، کبھی کچھ کھا لیں، کبھی کچھ کھا لیں، کبھی کچھ کھا لیں، ان کی مقدار اپنی ڈائٹ میں زیادہ رکھیں۔ صدقے کی بات کر لیں تو چاول اور سفید کپڑا 2019 کے حوالے سے صدقہ بنتا ہے، دودھ کا بھی صدقہ بنتا ہے۔ صدقہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، زمین پہ ڈال دیں، کہیں چرائے میں پھینک دیں، نہیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، کوئی کھا لے، کسی کی بھوک مٹ جائے، کسی کو کپڑا لے دیں، کوئی کپڑا پہن لے۔ ضائع گناہ ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پیٹس کے حوالے سے بات کر لیں تو 2019 میں جو سب سے زیادہ سوٹیبل پیٹ ہے وہ مچھلیاں ہیں، لیکن مچھلیاں اگر رکھیں تو وہ مچھلیاں جو گوشت خور مچھلیاں ہوتی ہیں، وہ جو ویجیٹیرین مچھلیاں ہیں، مطلب وہ مچھلیاں جو عام خوراک کھاتی ہیں وہ نہیں، جو گوشت خور مچھلیاں ایکویریم میں جیسے شارکس وغیرہ، کوئی چھوٹی شارکس ہوتی ہیں جیسے وہ رکھی ہوتی ہیں، یا کوئی ایسی مچھلیاں جو گوشت کھاتی ہیں پرہانہ ٹائپ، وہ رکھ لیں۔ اگر وہ نہیں رکھ سکتے تو کتا یا بلی 2019 میں پال لیں، آپ کو بہت سوٹ کرے گا۔ 2019 میں سب سے زیادہ سوٹیبل جو صورت ہے، جو سب سے زیادہ سوٹیبل صورت ہے وہ سورہ اخلاص اور سورہ شمس اور سورہ قمر بھی، کیونکہ ان کا اپنا سٹار جو ہے وہ قمر ہے، تو سورہ قمر، اور جب دباؤ کا ٹائم بنے تو پھر سورہ شمس۔ یعنی یہ ویری کرتا ہے ہر بندے کے لیے، ہم 3 اس لیے بتا رہے ہیں کہ اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن، وہ پرسنلی پھر اگر آپ کو کوئی معلوم کرنا ہو تو ہم وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جی 2019 کے ذائچے کے حوالے سے آپ سے بات کر رہے ہیں۔ 2019 کے ذائچے کے حوالے سے کینسیرین کی پرسنالٹی کیسی رہے گی؟ پہلے ہم نے پرسنالٹی کا اوور ویو دیا، پھر اس کے سیلینٹ فیچر دیے، اب ہم ذائچے کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے مطابق 2019 جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں۔ 2019 کامیابیوں کا سال ہے، انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوگی، بہت مشکل ٹائم دیکھ لیا کینسیرینز نے، اب کنسسٹنٹ کامیابی ہیں، اگلے سال 1.5 سال یقیناً، کم از کم سال 1.5 سال، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ دوسرا، یہ نیکی کی طرف رغبت کا سال بنتا ہے، روحانی علوم کا سال بنتا ہے، یہ پچھلے سال بھی یہی تھا اور اب بھی یہ ایسا ہی سیم ایز اٹ از چل رہا ہے۔ یعنی جو لوگ روحانی علوم میں ہیں وہ بہت کامیاب ہو جائیں گے، جو لوگ دینی خدمات میں ہیں وہ بہت کامیاب ہیں، اللہ ان کو بہت
اجر دے گا، بہت ثواب سے نوازے گا اور بہت بڑے بڑے اجر ان کو ملنے کے چانسز ہیں اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی کے ساتھ۔ گو کہ سچویشن جیسے ہم نے پچھلے مہینے کے ذائچے میں ڈسکس کی کہ سال کا آغاز کوئی بہت اچھا نہیں ہوگا، فیبرری کے بعد چیزیں بہت بہتری کی طرف جائیں گی، انسانیت کی بہبود اور فلاح کے کام کا جذبہ بہت زیادہ ہے 2019 میں، اور خاص طور پہ جو اہم کنجکشن جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں اس میں سیاسی اور سماجی شخصیات جو ہیں، جو خاص طور پہ کینسیرین سیاسی اور سماجی شخصیات ہیں، ان کے قائدانہ صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے، سوشل سرکل میں اضافہ ہو رہا ہے، مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، آنے والا وقت اچھی خبریں لے کے آتا ہے۔ کینسیرین کی معیشت کی بات کر لیں تو وراثتی اور شراکتی معاملات جو ہیں وہ بہت بہتر ہو رہے ہیں، گو کہ ہر شعبہ زندگی میں ترقی کا جہاز ہے۔ کینسیرین کے لیے اب بہت اچھے ہیں، اسکائی از دی لمٹ، بہت اچھا ٹائم ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سمجھ لیں کہ اگر ان کے ذائچے کو دیکھا جائے تو 80% سے زیادہ کامیابی ہے، 100% تو اللہ کی ذات ہوتی ہے، 80% سے زیادہ کامیابی ہے۔ پیسے کے معاملات بہتر ہوں گے، خاص طور پہ جو لوگ میڈیا، مارکیٹنگ، ایگریکلچر، ریل اسٹیٹ اور اس کے علاوہ آرنامنٹس یعنی زیورات کے کام میں، ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ آٹو موبائلز کے معاملات بھی بہت بہتر ہیں، چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ سوشل ورک جو ہے وہ اس کا ان کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے، اور سوشل ورک کے لیے بہت زیادہ یہ لوگ ہوتے ہیں، این جی اوز وغیرہ میں کام کرنے کے یا این جی او بنانے کے اچھے چانسز ہیں۔ ہائی جمپس کا ٹائم ہے، تھوڑی محنت زیادہ فائدہ، ہائی جمپس، انعام، لاٹری، ان ایکسپیکٹڈ منی کے بہت زیادہ چانسز ہیں، بہترین ٹائم ہے۔ لیکن بہتر یہ ہوگا کہ اپنے جو پرانے معاملات ہیں، جو پرانے پلانز ہیں، وہ پلانز جو آپ کے ابھی تکمیل تک نہیں پہنچے، یا وہ پلان جو آپ کے ابھی جو ہے وہ کنسیڈریشن میں ہے، پہلے ان کو کمپلیٹ کریں پھر نئے کام شروع کریں۔ اگر آپ ملٹی ٹاسکنگ کی طرف جائیں گے تو ملٹی ٹاسکنگ کے اعداد نہیں ہیں، بہت سارے کام آپ ایک وقت میں شروع کر لیں گے تو کوئی نہیں ہوگا، ایک ایک کر کے کریں، بہترین طریقے سے ہو جائے۔ رومانس کا ذائچہ اگر ہم کینسیرین کا دیکھیں تو ویسے نیچرلی رومانٹک لوگ ہوتے ہیں، وہ کہ بہت زیادہ رومانٹک نہیں ہوتے، اپنی لمٹس کو سمجھتے ہیں، ایکسٹریم پہ نہیں جاتے، کیلکولیٹڈ رومانٹک ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ضرور ہیں رومانٹک۔ لسٹ پرووکنگ ہے، سال 2018-19 دونوں لسٹ پرووکنگ کے ایئر ہیں، پازیٹیو نیگیٹو طاقتیں آمنے سامنے ایک ہی پیس پہ کھڑی ہیں، نقصان دے سکتی ہیں، ہوس بہت بڑھ سکتی ہے، لسٹ بہت بڑھ سکتی ہے۔ لیکن اس میں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے، شادیاں بہت کامیاب ہیں، منگنیاں، ریلیشن بہت کامیاب ہیں۔ گو کہ محبت کے معاملات میں جذباتیت نہیں آنا چاہیے، لیکن اس وقت محبت کے معاملات میں جذباتیت کا سائن بھی مل رہے ہیں۔ جذباتی محبت میں بریک اپس بہت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کا موقع نہیں ملتا، شکوک و شبہات آنے کے چانس ہوتے ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ صرف یہی ایک وجہ ہے کہ ان کے حالات خراب ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے ایسپیکٹس ان کے ہاتھ میں، سارے ایسپیکٹس، محبت، رومانس، شادی، منگنی، ریلیشن، فزیکل ریلیشن، سارے ایسپیکٹ ان کے حق میں ہیں، لیکن صرف شک، شبہ، جذباتیت زہر قاتل بن سکتی ہے۔ احتیاط کریں، اپنے آپ پہ بلیو کریں، اپنے پارٹنرز پہ بلیو کریں۔ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جس رشتے کے کریڈیبلٹی کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو قسمیں دینی پڑیں یا دلیلیں دینی پڑیں، وہ رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ اپنے آپ پہ بلیو کریں، اپنے آپ پہ یقین رکھیں، حالات بہترین طرف جا رہے ہیں،
صرف جذباتیت، اور کوئی ایسپیکٹ ایسا محبت کے ذائچے میں مجھے نظر نہیں آ رہا جو آپ کے ریلیشنز کو سپوائل کرے سوائے اس کے جذباتیت۔ احتیاط کریں۔ ہیلتھ ریلیشنز کی میں نے بات کی، تو ہیلتھ ریلیشن کا ذائچہ بھی 2-3 میجر ایسپیکٹس کو شو کر رہا ہے، اور وہ اہم ترین ہے ریپروڈکٹیو آرگنز، یعنی اولاد کے مسائل، چانسز زیادہ ہیں ریپروڈکٹیو آرگنز ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بڑی، جیسے میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، ظاہر سی بات ہے کچھ مسئلوں کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، انسان کے دماغ پہ، اس کے ذہن پہ اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ ڈیپ امپیکٹ چھوڑتے ہیں۔ احتیاط کر لیں۔ باقی اوورآل کوئی نہیں ہے، بہترین ٹائم ہے، ہیلتھ کوئی بڑی نہیں ہے۔ طب نبوی، ہربل پریکٹس، ہربل میڈیسن بیسٹ آف دی بیسٹ رہے گا آپ کا طریقہ علاج۔ سفر کی بات کر لیں، اندرون ملک بیرون ملک سفر کے بہت سارے مواقع، کامیابی کا چانس 80% تک ہے، یعنی کاروباری معاملہ ہو سفر ترقی دے گا، تعلیمی معاملہ ہو سفر ترقی دے گا، سیر و سیاحت ہو بڑا بہترین، بڑا تفریح بہت زیادہ پرسکون رہے گا، مذہبی سفر ہو کامیابی دے گا۔ ہاں کچھ تھوڑے سے سفر ایسے ہیں جو کامیابی نہیں دیں گے، کاروباری حوالوں سے کچھ زیادہ نہیں لیکن کچھ۔ امیگریشنز کے بھی چانسز ہیں، پرماننٹ چینج آف ریزیڈنس کے بھی چانسز ہیں، چیزیں الجھ رہی ہیں لیکن چیزیں ٹھیک بھی ہو رہی ہیں۔ اگر ہم ایوریج دیکھیں تو یہ چیزیں کافی بہتر ہو رہی ہیں۔ یہ جو گرہنوں کے اثرات ہیں یہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اس سال میں بھی پچھلے سال کی طرح 5 گرہن ہے تو یہ ان یوزول، لیکن بہرحال دباؤ لا سکتے ہیں، اور یہ گرہن تھوڑے سے امپیکٹ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، یعنی گرہن سے 15 دن پہلے 15 دن بعد تک یہ امپیکٹ رہ سکتا ہے۔ جو 6 جنوری کو گرہن لگ رہا ہے وہ آپ کے فیملی افیئرز کو ڈسٹرب کرے گا، جذباتیت بنے گی، مالی لین دین میں کوئی غلط فیصلے ہو سکتے ہیں، کسی بزرگ کو، مخلص کو اپنے معاملات میں، اپنے فیصلوں میں شامل ضرور رکھیے گا، اور اس کا اظہار بھی کروا لیجیے گا لازمی۔ دوسرا، یہ 6 جنوری کا جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو گرہن ہے یہ لسٹ پرووک کرنے میں سب سے زیادہ اہم ہوگا۔ 6 جنوری کے بعد لسٹ بہت پیک پہ جائے گی، اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو پھر لمبے عرصے تک پرابلم ہو سکتی ہے۔ کاروباری اور شراکتی نقصان کے چانسز بھی ہیں، یہ 6 جنوری کا گرہن سب سے زیادہ اہم ہے۔ 21 جنوری کا گرہن جو ہے وہ صرف کاروبار کو ہٹ کر رہا ہے، کاروبار، تجارتی نقصان وغیرہ اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، 21 جنوری جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کئی سٹارز میں، تقریباً 12 میں سے 10 سٹارز میں یہ 21 جنوری کے گرہن کی وجہ سے جادو، اسیب، ٹونا، بری نظر وغیرہ وغیرہ کے اثرات ہو سکتے ہیں، سو احتیاط ضروری ہے۔ 3 جولائی کا گرہن جو ہے وہ تعلیمی معاملات میں اور کاروباری معاملات میں ہلچل لا رہا ہے، گو کہ کوئی زیادہ ہلچل نہیں یہ کرے گا، بلکہ کینسیرین کو ایک سپورٹ دے گا کہ جو کینسیرینز کے اگینسٹ چیزیں کھڑی ہیں کاروباری معاملات میں ان کو ڈسٹرب کرے گا، یعنی جو چیز آپ کے خلاف کھڑی ہونے والی طاقتوں کو کمزور کرے وہ اٹ سیلف آپ کو جو ہے وہ طاقتور کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو 3 جولائی کا گرہن ہے یہ بہت حوالوں سے بہتر ثابت ہوگا، لیکن ایک اس کا امپیکٹ ہے، پارٹنرشپس بریک ہو سکتی ہیں، بزنس پارٹنرشپس، ناٹ دی فیملی پارٹنرشپس، بزنس کے حوالے سے یہ نقصان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ 17 جولائی اور 26 دسمبر کے دونوں گرہن سیملر سچویشن کے ساتھ ہیں، مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، قانونی پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں، ازدواجی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، جنسی کمزوری کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔
احتیاط کر لیں. 15 دن پہلے، 15 دن بعد. کسی بھی روحانی گائیڈ سے، کسی بھی روحانی علم کو سمجھنے والے سے جو اس علم کو جانتا ہو اس سے اپنا حساب ضرور کروا لیں. یا کوئی سٹار کی جیسے ستاروں کی لا ہوتی ہے حفاظت کی، وہ بنوا لیں. کچھ کر لیں، کچھ بھی. مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے کروائیں، جو بھی آپ کو ٹھیک لگتا ہے ضرور کروائیں. اس وقت سچویشن تھوڑی سی ٹرکی ہے، گو کہ بہت اچھی ہے لیکن ٹرکی ہے. کینسیرین کے لیے بہت ساری چیزیں بہت ٹھیک ہیں اور بہت ساری چیزوں میں دباؤ بھی ہے، لیکن زیادہ چیزوں میں دباؤ نہیں ہے. ناظرین، آپ کی آراء کا ہمیں ہمیشہ سے انتظار رہتا ہے. اپنی آراء سے، اپنے چیزوں سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے رہیے. بیل بٹن ضرور پش کیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہے. ہاں، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں ریپیٹ ایک اور بات کروں گا جس کا ہمیں بار بار ایک کوشچن بھی پوچھا جاتا ہے کہ جی فلاں بندے کے لیے تو یہ ہے اور فلاں بندے کے لیے نہیں. میں بار بار اس کی عرض کرتا ہوں کہ یہ جب ہم ذائچہ بناتے ہیں ہم موسٹ آف کی بنیاد پہ بناتے ہیں، یعنی زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ ہوگا. گو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یونیک بنایا اور ہر انسان اپنے نمبرز، اپنے اعداد کے مطابق اس کو فیس کرتا ہے، کوئی کم کوئی زیادہ، لیکن اوور آل موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتا ہے. دوسرا، آئی ایڈمٹ مائی امپرفیکشن میکس می ہیومن. میری امپرفیکشن مجھے انسان بناتی ہے. اللہ صرف پرفیکٹ ہے، ہم نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے ذائچہ دیکھتے ہوئے کوئی ایسپیکٹ نظر سے رہ گیا، کوئی ایسپیکٹ جو ہے وہ اس طرح نہ دیکھا ہو، لیکن بہرحال جتنا ہم اس کو ڈیپلی دیکھ سکتے ہیں، جتنا ہم اس کو دیانتداری سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا کام پروفیشنل آنیسٹی ہے. پروفیشنل آنیسٹی سے اپنا کام ہم کرتے ہیں اور اس میں ہم غلطی کی گنجائش یقیناً ہو سکتی ہے، اس کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں، لیکن بہرحال جتنا ہمارا بیسٹ آف دا نالج ہے، آخر اتنے سال سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اتنے سال سے ہمارا آپ کا ساتھ ہے، تو اس میں جتنی پریکٹس ہے یا جتنی چیزیں ہیں الحمدللہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہیں کہ ہم نے یہ بہترین طریقے پہ کیا. ناظرین، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.